السلام علیکم. آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی کے لیے میں ہوں شہزاد ملک اور آج کے پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایف آئی اے نے ہنڈی حوالہ اور کرنسی سمگلنگ کے حوالے سے ملک بھر میں ایک کیمپین شروع کی تھی اور جس میں ایف آئی اے کو خاطر خواہ کامیابی بھی حاصل ہوئی. لیکن پشاور زون کے علاوہ ایف آئی اے پشاور جو کمپوزٹ سرکل ہے، جو پشاور کا زون ہے، اس کے علاوہ پورے پاکستان میں تھوڑی سی کارکردگی جو اسلام آباد زون کی ہے وہ تھوڑی سی تسلی بخش ہے، لیکن لاہور، کوئٹہ اور اسلام آباد کی جو کارکردگی ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے اور انتہائی غیر تسلی بخش اور مایوس کن بھی ہے. پشاور کی اگر میں آپ کو پوری ایک سال کی کارکردگی بتاؤں تو پشاور والوں نے تقریباً 231 ریڈز کی اور 231 میں سے 278 لوگوں کو انہوں نے گرفتار کیا اور اس میں تقریباً 231 ریڈز کی اور 231 ایف آئی آرز بھی دیں اور اس میں تقریباً 425.99 ملین پاکستانی روپیز جو ہیں، سمجھو آلموسٹ 45 کروڑ روپے پاکستانی جو ہیں وہ ریکور کیے گئے ہیں کرنسی کی صورت میں، پاکستانی روپوں کی صورت میں، اور وہ نیشنل ایکسچیکر کو فائدہ ہوا ہے تقریباً 45 کروڑ کا. اس کے علاوہ پچھلے ہفتے ایف آئی اے نے پشاور ایف آئی اے نے بڑا اچھا کام کیا ہے اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ملزم انہوں نے پکڑے، زاہد جو تھے، محمد زاہد، ان سے انہوں نے 4 کروڑ لیے نکالے. پھر ایک تھے محمد عمران 30 لاکھ روپے، پھر ایک اور ملزم سے 72,36,000 روپے، ایک اور ملزم سے 17 لاکھ. اور میں آپ کو الارمنگ بات بتاؤں کہ ایک ملزم انہوں نے پکڑا جو افغانی تھا بیسکلی، اس سے انہوں نے 6 لاکھ سعودی ریال اور 9.5 کلو سونا انہوں نے برآمد کیا، جس کے پاس کوئی رسید نہیں تھی. اور جن لوگوں سے انہوں نے وہ لے کے اور آگے ٹریڈ کرنے جا رہا تھا، لوگوں کو دینے جا رہا تھا، ان لوگوں کے پیچھے بھی ایف آئی اے. لیکن اتنا بڑا اماؤنٹ آپ دیکھیں، 6 لاکھ سعودی ریال جو ہے وہ ایک شخص سے نکالے گئے اور اس سے تقریباً 9.5 کلو سونا بھی، 22 کیرٹ سونا جو تھا اسے، جس کی مالیت 13 سے 14 کروڑ روپے بنتی ہے، یہ ایف آئی اے جو ہے پشاور نے کیا. اس کے علاوہ اسلام آباد زون کا اگر ہم جائزہ لیں تو اسلام آباد نے بھی ایک بڑی ریڈ کی 2 دن پہلے اور اس میں تقریباً 2.5 کروڑ روپے ریکور ہوئے، جس میں مختلف تقریباً تمام بڑے ممالک کی کرنسی موجود تھی. اس میں انہوں نے ایک کام کیا اور تھوڑا بہت کام جو ہے وہ ان کا نظر آتا ہے اور کچھ ریڈز ان کی نظر آتی ہیں. لیکن جو ہب ہے کرنسی کا، اسمگلنگ کا اور ہنڈی حوالے کا، وہ کراچی اور کوئٹہ ہے. اسی طرح لاہور بھی ہے، بہت کام ہے، کیونکہ لاہور کے ساتھ جو پنجاب کا پورا نیٹ ورک ہے، پورا سلسلہ ہے لوگوں کا جو باہر، پاکستان سے باہر جو لوگ ہیں اور پاکستان کے جو اندر لوگ ہیں، وہ پیسے بھیجنے والوں کا ایک نیٹ ورک ہے. لیکن لاہور کی کارکردگی بھی ایسے ہی ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. اس طرح کوئٹہ کو تو آپ ڈالر اور کرنسی اسمگلنگ کا ہب سمجھتے ہیں. اسی طرح کراچی جو میمن برادری ہے، جو باقی ہے، جو ٹریڈرز ہیں، وہ اتنے بڑے لیول پہ کام کر رہے ہیں. لیکن کوئٹہ اور جو سندھ کی کارکردگی ہے وہ انتہائی مایوس کن ہے. سمجھ نہیں آتا کہ وہاں پہ کیوں ریڈ ہیں. پچھلے 1 مہینے کے دوران کوئٹہ میں صرف 1 ریڈ ہوئی ہے، جس میں معمولی سی رقم سامنے آئی ہے اور کوئی اس کے علاوہ خاطر خواہ کامیابی جو ہے ان کو نہیں حاصل ہوئی. وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں، لوکل ہیں، وہ ملے ہوئے ہیں لوگوں کے ساتھ، جو ہمیں مصدقہ ذرائع ایف آئی اے کے بتاتے ہیں کہ وہاں پہ کراچی اور کوئٹہ میں اس طریقے سے جو کاروائیاں نہیں کی جا رہی، ان کی وجہ یہ ہے کہ جو ایف آئی اے اور جو باقی ادارے ہیں وہ ان اسمگلرز کے ساتھ اور ہنڈی والا جو لوگ کرنے والے ہیں ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور اسی وجہ سے اتنی خاطر خواہ کامیابی جو ہے وہ حاصل نہیں ہو رہی. تو یہ تھا کرنسی کے حوالے سے جو چیزیں ہیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں. اس کے علاوہ ایک ڈالر کا جو سب سے بڑا کاروبار ہے، ڈالر جو ٹریڈ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے انٹر بینک جو ڈالر ریٹ تھا آج، وہ ہو رہا ہے ایک کیا کہتے ہیں، ایک ایپلیکیشن ہے ٹیلی گرام پہ اگر آپ جائیں تو اس پہ آپ دیکھیں گے کہ کابل ڈالر آپ لکھیں گے یا ڈالر لکھیں گے تو نیچے سرچ میں آپ کو بے انتہا بڈیں نظر آئیں گی اور وہ بڈ آپریٹ کرتے ہیں کابل سے، افغانستان کے مختلف شہروں سے، اور وہ لنکڈ ہیں کوئٹہ اور لاہور کے ساتھ، کراچی کے ساتھ. آپ کو اگر آج جیسے 222 تھا ڈالر کا ریٹ، تو آپ کو آج ڈالر وہاں پہ خرید و فروخت جو نظر آئے گی وہ 242 پہ، 245 پہ، 240 پہ. میں آپ کو یہاں دکھا بھی پاتا ہوں، چیزیں میرے پاس ہیں، وہ بڑی ہم نے چیزیں سفسٹیکیٹڈ کی ہوئی ہیں. لیکن جس طریقے سے یہ ٹریڈ ہو رہا ہے اور جس طریقے سے یہ اسمگل ہو رہا ہے،
اس طریقے سے ایف آئی اے بالکل ناکام ہے پشاور کے علاوہ، کیونکہ اس طریقے سے یہ ہوگا بھی نہیں جب تک آپ بڑے مگرمچھوں کے اوپر، بڑے بینکس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالیں گے، اور اس طرح کی بڑی جو جہاں سے یہ ٹریڈ ہو رہا ہے اور اسمگل ہو کے ادھر ادھر موو کر رہے ہیں، اس طریقے سے اگر آپ اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالیں گے تو آپ خاطر خواہ کامیابی آپ کو نہیں ملے گی۔ تو اسی وجہ سے افغانستان اور کراچی کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اگر ایف آئی اے تھوڑی سی ہمت کرے، کراچی اگر وہ کام کریں تو بالکل ڈالر کا ریٹ بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ڈالر کی اسمگلنگ کو بھی روکا جا سکتا ہے، اور اس کی جو اللیگل ٹریڈ ہے وہ بھی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ لیکن کیونکہ ابھی ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ اسٹیٹ بینک کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ انٹر بینک ریٹ کے اندر ہے، بینک اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں، تو ایک طرح سے مافیا کے ہاتھ میں ہے، اور وہ مافیا جب تک نہیں چاہے گا ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ نیچے نہیں آئے گا۔ اس کو اگر آپ نے ڈالر کو کنٹرول کرنا ہے تو آپ کا جو پرانا طریقہ کار تھا، پہلے والا طریقہ کار تھا اسٹیٹ بینک کے تھرو، آپ کو اسی پہ جانا ہوگا اور اسی سے چیزیں آپ کو آگے چلانا ہوگی۔ ادروائز یہ جو ڈالر ہے یہ اسمگل بھی ہوتا رہے گا، اس کی آؤٹ آف مارکیٹ ٹریڈ بھی ہوگی، اور اس وقت اسلام آباد کے اندر جو ریٹ ہے وہ ہے 222 روپے، لیکن اگر آپ لینے جاتے ہیں تو آپ کو کم از کم 250 260 روپے کا ایک ڈالر خریدنا پڑے گا، ادروائز آپ کو ڈالر نہیں ملے گا۔ یہ تھی کرنسی کے حوالے سے ایف آئی اے کی کاوشیں اور جو ایف آئی اے کی کارروائیاں ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ ناصر۔